یہاں تک کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کے شکل میں آیا اور روئے زمین کے جتنے بھی کافر تھے تمام کے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ پھر جب پانی تھم گیا، طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، تمام کشتی پہ سوار ہونے والے اشخاص کشتی سے اتر گئے۔ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے جب بحکم الہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کیا تو اس وقت آپ کے پاس ایک مومنہ بڑھیا تشریف لائی اور آپ سے عرض گزار ہوئی کہ اے حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام، یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو آپ؟ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بڑی بی، میں یہ کشتی اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا پانی کا طوفان آنے والا ہے جس میں تمام کے تمام کافر ہلاک ہو جائیں گے، اور رب تعالی اپنے مومنین بندوں کو اس کشتی کے ذریعے بچا لے گا۔ جو مومنین بندے ہوگے وہ اس کشتی کے اندر اپنی پناہ لے کر وہ بچ جائیں گے، اس لیے میں یہ کشتی بنا رہا ہوں۔ تو وہ بڑھیا نے جیسے یہ سنا تو وہ بڑھیا حضرت نوح سے عرض کرتی ہیں کہ اے نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام، جب طوفان آئے تو آپ مجھے بھی خبر دے دیجئے، مجھے بھی اطلاع کر دیجئے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ اور بڑھیا نے یہ اس لیے کہا کہ بڑھیا کی جھوپڑی شہر سے باہر کچھ دوری کے فاصلے پر تھی، یعنی اس کی جو جھوپڑی تھی وہ شہر میں نہیں بلکہ شہر کے باہر کچھ دوری پر اس کی جھوپڑی تھی۔ اس وجہ سے اس نے حضرت نوح سے کہا کہ آپ مجھے بھی اطلاع کر دیجئے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو شہر سے باہر انسان ہوتا ہے تو اس سے جو کسی بھی چیز کی خبر ہو، چاہے مرنے کی خبر ہو، چاہے انسان کے پیدا ہونے کی خبر ہو، یا اچھی ہو یا بری ہو، کوئی بھی خبر ہو، شہر کے اندر جو بندہ رہتا ہے اس سے پہلے خبر ملتی ہے، اور شہر کے باہر شہر کے دور جو بندہ رہتا ہے اس سے بعد میں خبر ملتی ہے۔ اسی لیے اس بڑھیا نے حضرت نوح سے یہ عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام، جب طوفان نوح آئے، جب طوفان آئے، جب پانی کی باڑھ آئے، جب پانی کا طوفان آئے تو آپ مجھے اطلاع کر دیں تاکہ میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں اور میں بھی مومنین میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب طوفان کا وقت آیا تو حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، لوگوں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، لیکن ان کے ذہن میں بڑھیا کا خیال تک نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام لوگوں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے، لیکن جس بڑھیا نے کہا تھا کہ جب طوفان کا وقت آئے تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے خبر دینا، لیکن حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کے ذہن میں یہ چیز نہ رہی، اور کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ خدا کا ہولناک عذاب پانی کے طوفان کے شکل میں آیا اور روئے زمین کے جتنے بھی کافر تھے تمام کے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ پھر جب پانی تھم گیا، طوفان تھم گیا، پانی اتر گیا، تمام کشتی پہ سوار ہونے والے اشخاص کشتی سے اتر گئے۔ پھر وہ بڑھیا حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور پھر عرض کیا کہ اے نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام، طوفان کب آئے گا؟ کہ حضرت وہ پانی کا طوفان کب آئے گا؟ میں ہر دن اسی انتظار میں ہوں کہ وہ پانی کا طوفان کب آئے گا اور آپ مجھے کب اس کشتی پر سوار ہونے کے لیے فرمائیں گے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ بڑی بھی طوفان تو آ چکا ہے اور تمام کے تمام روئے زمین کے جتنے بھی کافر ہو تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، اور رب تعالی نے اپنے مومنین بندوں کو اس کشتی کے ذریعے بچا لیا، مگر تعجب ہے کہ تم کیسے زندہ رہ گئی؟ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ تمام کے تمام اللہ کے غضب سے محفوظ رہے، جو کشتی پر سوار ہوا، لیکن وہ بڑھیا کشتی پر سوار نہ ہوئی، لیکن وہ بڑھیا اپنے جھوپڑی کے اندر، شہر کے باہر اپنے جھوپڑی کے اندر عبادت کرتی رہی، اپنے رب کو منواتی رہی۔ اس سے خبر تک نہیں کہ طوفان نوح آیا ہے۔ اس نے حضرت نوح سے کہہ رکھا تھا کہ جب طوفان آئے تو مجھے اطلاع کر تاکہ میں بھی کشتی پر سوار ہو جاؤں، لیکن حضرت نوح علیہ نبی جان علیہ السلام اسے بتانا بھول گئے اور ان کے ذہن میں یہ چیز نہ رہی، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ نبی جان علیہ السلام دوسروں کو کشتی پر چڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ تو سامعین کرام، اس بڑھیا کو خبر تک نہیں کہ طوفان نوح آ کر چلا گیا ہے، تمام کے تمام کافر ہلاک ہو گئے۔ حضرت نوح نے اس بڑھیا سے کہا کہ تعجب ہے اس بات پر کہ تو کیسے زندہ رہ گئی، تو کیسے زندہ بچ گئی؟ اس بڑھیا نے حضرت نوح سے عرض کیا کہ اچھا یہ بات ہے، تو جس ذات نے آپ کو کشتی کے ذریعے سے بچا لیا تو اسی ذات نے مجھے میری ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے ذریعے بچا لیا۔ حاصل کلام یہ کہ جو خدا کا ہو جائے خدا ہر حال میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا، اس میں سماعت کیا کہ ایک بڑھیا جو کہ اللہ کی برگزیدہ بندی تھی، ہمہ وقت اللہ کے بارگاہ کے اندر
اپنی عبادت کرتی تھی، اپنی عبادت پیش کرتی تھی، پنجگانہ نماز پڑھتی تھی وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اپنا سر جھکاتی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مطیع و فرما بردار تھی۔ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی کافر ہلاک ہوئے ان کے ساتھ یہ بڑھیا بھی ہلاک ہو جانی چاہیے، لیکن ہلاک نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ وہ مومنہ تھی اور مخلص تھی، مومنہ اور مخلص بندی تھی۔ اور یہ کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بغیر سبب ظاہری کے بھی اس کے کام ہو جایا کرتے ہیں۔